نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی سپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات سر انجام دی جائیں۔ 5 وقتہ نماز ہے، یہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، روزہ ہے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تراویح ہے ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نوافل عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کی جائے، تہجد پڑھا جائے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، ان نمازوں کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی دعا گو رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث خیر فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد وسیم صاحب نے سرگودا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ آج میری آنکھ فجر کی اذان ہونے کے بعد کھلی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے بنا کچھ کھائے پیے روزہ کی نیت کر لی، کیا میری یہ نیت معتبر ہوگی؟ مزید یہ کہ اگر آئندہ پھر ایسی صورت پیش آتی ہے تو میں کب تک روزہ کی نیت کر سکتا ہوں؟ محمد وسیم صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی جاتی ہے کہ رمضان المقدس کا روزہ ہو اور روزہ کا وقت گزر گیا، سحری کا وقت گزر چکا، طلوع فجر ہو گیا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد اب آپ کب تک اگر رمضان کے روزے کی نیت کریں تو نیت معتبر ہوگی، اور اگر اس وقت سے ڈیلے کر دیا تو نیت معتبر نہیں ہوگی؟ اس کے لیے سمجھ لیا جائے کہ نصف النہار شرعی سے پہلے اگر کسی نے کچھ کھایا اور پیا نہیں اور روزے کی نیت کر لی تو اب اس کی نیت معتبر ہوگی، اور اگر نصف النہار شرعی کے بعد کسی نے نیت کی ہے تو اب اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت معتبر ہے اور نصف النہار شرعی کے بعد نیت معتبر نہیں۔ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ نصف النہار شرعی یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں طلوع فجر۔ طلوع فجر سے لے کر جب پورا دن گزرا، دن کے بعد عصر کے بعد جب مغرب ہونے والی ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، تو طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ جتنا وقت بنتا ہے درمیان کا، اس درمیان کے وقت کو آپ کاؤنٹ کریں، اس وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ اب طلوع فجر سے لے کر جو درمیان کا وقت تھا، اس درمیان کے وقت سے پہلے تک اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت معتبر ہوگی اور اس کا روزہ شرعاً شمار ہوگا، اور اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد نصف النہار شرعی جو درمیانی وقت تھا اس کے بعد روزہ کی نیت کر لی تو اب اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ ہمارے سرگودا ہی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں طلوع فجر ہو رہا ہے تقریباً 4:30 پر، 32 ہے، ہم راؤنڈ اباؤٹ 4:30 کر لیں۔ 4:30 پر طلوع فجر ہو رہا ہے اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 6:30 پر۔ یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ بنتا ہے 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں تو 7 گھنٹے، گویا 7 گھنٹے پہلے اور 7 گھنٹے بعد، یہ 14 گھنٹے بن گئے۔ 4:30 سے طلوع فجر یعنی 4:30 سے لے کر آگے 7 گھنٹے یعنی 11:30 بجے تک یہ جو وقت ہوگا، یہ سارے کا سارا وقت یہ نصف النہار شرعی ہے، یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ نصف النہار بنتا ہے۔ اب آپ نے اس 11:30 سے پہلے اگر روزہ کی نیت کر لی ہے تو آپ کی نیت معتبر ہوگی، اور اگر 11:30 کے بعد نیت کی ہے
تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہوگی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں سرگودا کے اعتبار سے، اگر کسی شخص کا علاقہ دوسرا ہے تو وہ اپنے علاقہ کے اعتبار سے کاؤنٹ کر لے کہ نصف النہار شرع کا وقت کیا بنتا ہے، بس اس سے پہلے اگر نیت کر لیا کرے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو پھر اس کی نیت معتبر ہوگی اور اس کا روزہ شرعاً درست شمار ہوگا۔ سکندر علی صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی عمر 85 سال ہے، بہت زیادہ کمزور ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ اپنے روزوں کا کفارہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور 30 روزوں کا کتنا کفارہ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، ضعیف اور کمزور ہے، تو ہر روزہ کے بدلے میں وہ صدقہ دیتا ہے، اس صدقہ کو کفارہ نہیں کہا جاتا، اس صدقہ کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب چونکہ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر فدیہ دے دیا کریں۔ جب رمضان شریف شروع ہو جائے تو جس شخص نے فدیہ دینا ہو اس کے لیے ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک روزے کا فدیہ دیتا جائے، یعنی ایک صدقۃ الفطر کی مقدار دیتا جائے۔ صدقۃ الفطر یا تو گندم سے دینا چاہے تو 2 کلو تقریباً گندم دے، اگر جو، کشمش اور کھجور سے دینا چاہے تو تقریباً 4 کلو یہ چیزیں دے دے۔ تو اس کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر بطور فدیہ کے کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو دیتا جائے۔ اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو رمضان شروع ہونے کے بعد پورے 30 دنوں کا فدیہ بھی کسی ایک مستحق شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ کے والد صاحب اگر اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہیں تو بالکل دے سکیں گے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھی جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آئندہ زندگی میں صحت دی ہو اور وہ روزہ رکھنے پر قدرت حاصل ہو جائے انہیں، تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہوگا۔ جو پہلے دیا ہوا فدیہ ہے یہ فدیہ ان کا نفل شمار ہو جائے گا، یہ ان کا صدقہ شمار ہو جائے گا اور ان پر روزہ رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ امیر محمد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ اس پر کوئی دلیل ہو تو برائے کرم شیئر کیجئے، جزاک اللہ۔ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ مستقل دلائل اگر آپ نے ملاحظہ کرنے ہوں تو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک فائل نوٹس مرتب کیے ہیں 20 رکعت تراویح کے عنوان سے۔ وہ فائل ہماری ویب سائٹ www.anafmedia.com پر موجود ہے، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ مرکز رابطہ کریں تو مرکز سے بھی آپ اسے منگوا سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس میں انشاءاللہ آپ کو مکمل دلائل مل جائیں گے۔ سر دست آپ کے لیے 2-3 روایات پیش کی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ دلیل نمبر 1، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 7774 نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینہ میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ 20 رکعت اسی تراویح کو کہتے ہیں، یہ تراویح تھی جو حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو تمام امت نے عمل کے لیے لیا ہے، تمام امت کا اس روایت پر عمل ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے تلقی امت بالقبول، کہ امت نے اس پر عمل کر کے اس کو قبول کیا ہوا ہے، اور جو روایت امت عمل کر کے قبول کر لے وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لہذا اصولی طور پر یہ روایت صحیح ہے۔ دلیل نمبر 2، امام سہمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ جرجان صفحہ نمبر 317 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، حضور علیہ السلام رمضان کی ایک رات کو اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر ب3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعتیں پڑھائیں
پھر 20 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ نے 3 وتر پڑھائے۔ یہ 4 رکعتیں یہ عشاء کے فرض تھے، 20 رکعت یہ تراویح تھی، اور 3 رکعت یہ وتر تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تراویح پڑھانا ثابت ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ دلیل نمبر 3، مسند ابن الجعد میں حدیث نمبر 2825 میں حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں، کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعۃ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو رمضان شریف کے مہینہ میں 20 رکعت پڑھتے تھے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ تو یہ میں نے 3 دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، مزید مستقل دلائل اور مکمل گفتگو دیکھنی ہو تو استاد محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی مرتب کردہ فائل 20 رکعت تراویح میں ملاحظہ فرما لیں۔ جمیل احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، میری نانی صاحبہ بہت ضعیف ہیں، کل انہوں نے روزہ رکھا تھا تو خبر ملی کہ میرے نانا یعنی ان کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر انہیں صدمہ ہوا تو بے ہوش ہو گئیں اور حالت غیر ہونے لگی۔ میرے ماموں لوگوں نے انہیں پانی پلا دیا، کچھ طبیعت سنبھل گئی، اب ان کے روزہ کا کیا حکم ہے؟ نیز میرے نانا جان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم آپ کے نانا جان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر حشر کے منازل آسان فرمائے اور ان کو جنت عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کو، گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، آمین۔ جہاں تک آپ کے مسئلہ کا تعلق ہے تو چونکہ نانی صاحبہ کی حالت غیر ہو چکی ہے، اس حالت میں ان کو پانی پلایا گیا ہے، اس لیے روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، اور انہیں جب افاقہ ہوگا، جب ان کی طبیعت سنبھلے گی اور روزہ رکھنے لگیں گی تو اس روزہ کی قضا کرنا رمضان کے بعد ان پر یہ واجب ہوگا۔ البتہ ان پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو حالت تھی وہ حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی، اور غیر حالت جب ہو جائے، مجبوری والی حالت جب ہو جائے، اس میں اگر کسی کا روزہ یوں ٹوٹ جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا، البتہ قضا اس پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی نانی جان پر اس ایک روزے کی قضا کرنا رمضان کے بعد یہ واجب ہے۔ عبد الرحمن صاحب مالاکنڈ سے آپ سوال کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے ہم کیا نیت کریں؟ مطلب فرض کی نیت کریں، واجب کی نیت کریں، سنت کی نیت کریں؟ مہربانی فرما کر کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ جب آپ تراویح پڑھیں گے تو تراویح پڑھتے ہوئے یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں تراویح پڑھتا ہوں، اور آپ سنت مؤکدہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ تراویح فرض اور واجب نہیں ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کی نیت کی جائے۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب در مختار میں ارشاد فرماتے ہیں، التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے کیونکہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے تراویح پر ہمیشگی اور دوام اختیار فرمائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کی نیت کی جائے۔ مراد علی صاحب جھنگ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو مجبوری ہے، بیمار ہے، انجیکشن اس کو لگتے رہتے ہیں اور انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑتا۔ انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں بالکل درست ہے، چاہے انجیکشن جو ہے وہ مسل کا ہو، چاہے وین کا ہو، گوشت کا ہو، چاہے وریدی انجیکشن ہو، ہر 2 قسم کا انجیکشن لگوانا درست ہے۔ البتہ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے، ایک شخص کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگواتے، تو اب انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ کوئی شخص ڈرپ لگوا لیتا ہے اس سچویشن میں کہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے، تو اب اس کے لیے ڈرپ لگوانا ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ اور اگر عام روٹین میں بیماری کے طور پر لگواتا ہے تو پھر جائز ہے۔ البتہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی نے کمزوری دور کرنے کے لیے بھی انجیکشن یا ڈرپ لگوا لی
تو مکروہ تو عمل ہے لیکن اس کا روزہ ٹھیک ہوگا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ محمد قاسم صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میری اہلیہ نے آج روزہ رکھا تھا تو انہیں مینسز شروع ہو گئے، اب ان کا کیا حکم ہے، وہ روزہ رہا یا نہیں، اور آئندہ کیا حکم ہے، تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ روزہ کی حالت میں جب ان خاتون کو مینسز آ گئے تو اس سے روزہ تو فاسد ہو گیا، روزہ ان کا ختم ہو گیا۔ اب ان کے ذمہ رمضان کے بعد اس روزہ کی بھی اور جتنے ایام ان کو مینسز رہا ان تمام ایام کی قضا کرنا لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت رمضان شریف میں اس طرح ناپاکی کے ایام میں ہو، مینسز ہیں یا اس کو نفاس ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو روزہ تو اس کا نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ وہ دن کے اندر کھانا پینا چاہے تو کھا پی بھی سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھاتے پیتے ہوئے سب کے سامنے نہ کھائے، بلکہ کسی کمرے میں بیٹھ جائے، کچن میں بیٹھ جائے، گھر والوں سے الگ ہو کر کھا لیا کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو یہ ان کا مکمل مسئلہ ہے، روزہ تو ان کا ختم ہو گیا، البتہ اس روزہ کی اور جتنے دن جو ہے وہ مینسز رہیں گے ان تمام ایام کی قضا کرنا ان کے ذمہ لازم ہوگا۔ ظہیر احمد صاحب نارووال سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، پچھلی رات ہمارے امام صاحب نماز میں تاخیر سے پہنچے، جماعتی احباب میں سے ایک نے فرض پڑھا دیے، امام صاحب جب پہنچے تو فرض ادا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے فرائض الگ پڑھے اور بعد میں تراویح اور وتر پڑھائی، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ ظہیر احمد صاحب نارووال سے جو سوال کر رہے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس امام نے تراویح اور وتر پڑھانے تھے وہ امام اس جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، جماعت ہو چکی تھی فرض کی، یہ شخص بعد میں آیا، فرض اپنے پڑھے، پھر اس نے جماعت کروائی، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کا جماعت کروانا درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ جس امام نے اس جماعت کے ساتھ اپنے فرض نہیں پڑھے، بعد میں پڑھ کے لیے پھر اسی جماعت کو تراویح پڑھانا چاہے اور وتر پڑھانا چاہے تو بالکل پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عبداللہ صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ تراویح 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھا کریں تو یہ کیسا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے، تراویح پڑھتے ہوئے جو متوارث اور متواتر عمل ہے وہ یہی ہے کہ تراویح 2 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعت پڑھیے سلام پھیر دیجئے، 2 رکعت پڑھیے سلام پھیر دیجئے، 4 رکعت اکٹھی پڑھنا ایک سلام کے ساتھ، یہ اس متوارث اور متواتر عمل کے خلاف ہے، اس لیے یہ مکروہ ہوگا اور اس طرح تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح متوارث متواتر عمل جو چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق تراویح پڑھیے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں۔ اور میں نے آپ کو جو پہلے تراویح کی روایات عرض کی ہیں ان میں مزید ایک روایت اور بھی سمجھ لیجئے جو 20 رکعت تراویح کی بھی دلیل ہے اور محمد عبداللہ صاحب کی اس سوال کی بھی جواب کی بھی وہ دلیل بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند امام زید میں مروی ہے، صفحہ نمبر 158 اور 159 میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مہینہ میں آپ نے اس شخص کو بلایا جس نے لوگوں کو نماز تراویح پڑھانی تھی، آپ نے ان کو چند حکم دی۔ ایک حکم یہ تھا ان یصلی بہم 20 رکعتا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو 20 رکعت پڑھانی ہے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھانی ہے۔ نمبر 2 یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ دور صحابہ سے جو عمل متواتر چلا آ رہا اس پر روایت بھی موجود ہے، وہ یہی ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَيُرَاوِحَ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رکعات، ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد، یعنی 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دے، 4 رکعت ہو گئیں۔ 4 رکعت کے بعد لوگوں کو کچھ دیر کا وقفہ دے دیجئے، فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، تاکہ کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے تو وہ کر کے آ جائے، کسی نے وضو نیا بنانا ہے وضو بنا کے آ جائے، وضو بنا کے آ جائے۔ تو آپ نے یہ فرمایا اور آخر میں فرمایا وَأَن يُوتِرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانصِرَافِ، جب تراویح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر لوگوں کو وتر پڑھا دیے جائیں تاکہ لوگ پھر چلے جائیں۔
تو یہ روایت 20 رکعت تراویح کی بھی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے تراویح، 4 اکٹھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا میں نے تفصیلی جواب عرض کر دیا کہ یہ متوارث اور متواتر عمل کے خلاف ہوگا، اس لیے آپ نے محض 2 رکعت ہی پڑھنی ہے اور 4 رکعت نہیں پڑھنی۔ فرحان علی صاحب ملتان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ بعض مرتبہ مسواک نئی اور تازی ہو تو اسے چبانے کی صورت میں اس کا عرق نکلتا ہے، تو کیا اس طرح مسواک کرنا درست ہے؟ دیکھیے، روزہ کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، جس طرح عام حالات میں مسواک مسنون ہے، اسی طرح روزہ میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ البتہ جس طرح آپ نے لکھا کہ اس کی اگر عرق ہوتا ہے، نیا اور تازہ مسواک ہو تو اس کا عرق ہوتا ہے، تو وہ عرق منہ میں نہ لے جایا جائے، حلق سے نیچے نہ جانے دیا جائے، بس آپ مسواک کریں، جو اس کا عرق ہو اس کو آپ باہر ڈالتے رہیں تو انشاءاللہ مسواک کرنا بھی درست ہوگا اور آپ کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المقدس کے عظیم لمحات میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق بخشے۔ ایک مرتبہ دوبارہ میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com، markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔